صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر بن عبداللہ انصار فاطمۃ الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمۃ انہا قالت دخل لبی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمۃ فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت لعوذک باللعبۃ من الضعف فقال یا فاطمۃ ائتینی بالقصاء الیمانی فغطینی بہ فاتیتہ بالقصاء الیمانی فغطیتہ بہ وصرت انظر الیہ وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمّا فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمّا إني أشم عندك راية طيبة كأن راية جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لندخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء وما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمّا فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمّا إني أشم عندك راية طيبة كأن راية جدي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لنكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا الشرف أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأن راية أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم هام ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لنكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب الأولي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيته نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبته يا رسول الله أتأذن لنكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء ومي بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء بيتي وخاصتي وحامتي لامهم لامي ودامهم دامي يلمني ما يلمهم ويازنني ما يازنهم أن حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عادهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واجب عنهم الرجس
وطاہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فقال اللہ عز وجل یا ملائکۃ سکان سماوات انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارضا مدیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت القصاء فقال الامین جبرائیل یا رب ومن تحت القصاء فقال جل مال بیت النبوۃ ومادر الرسالۃ ہم فاطمۃ وابوها وبالها وبنوها اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ فقال جبرائیل یا رب اتأذن لنهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال اللہ نعم قد أذنت لك فاهبط الأمین جبرائیل وقال السلام علیک یا رسول اللہ علی یقرق السلام یخصک بالتحیۃ والاکرام ویقول لک وعزتی وجلالی انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارضا مدیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا لاجلکم محبتکم وقد اذن لی ادخل معکم فهل تأذن لی یا رسول اللہ فقال رسول اللہ وعلیک السلام یا امین وإلا انہ نام قد اذنت لک ودخل جبرائیل معنا تحت القصاء فقال لأبی ان اللہ قد اوحی الیکم یقول انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ما صلی علی محمد وآل محمد وعجل فقال علی لأبی یا رسول اللہ اخبرنی ما لجلوسنا ھذا تحت القصاء من الفضل عند اللہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی برسالۃ نذیرا ما ذکر خبرنا ھذا فیما فی محفل اہل الارض وفیہ جمع من شیعتنا ومحبینا الا ونزلت علیہم الرحمت وحفت بهم الملائکۃ واستغفرت لهم الى ان یتفرقوا صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فقال الویسم واللہ فزنا فاز شیعتنا ورب الکعبہ اللہم صلی علی محمد ماد وعجل فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ ثانیہ یلی والذی بعثنی بالحق نبی واصطفانی برسالۃ نذیرا ما ذکر خبرنا ھذا فیما فی محفل اہل الارض وفیہ جمع من شیعتنا ومحبینا وفیہ محمود اللہ فرج اللہ غمہ یا اللہ الہی آمین ولا مغموم الا کشف اللہ غمہ یا اللہ الہی آمین ولا طالب حاجت الا وقضى اللہ حاجتہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ آمین یا رب العالمین صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجا فقال علی وسلم واللہ فزنا وسعدنا وکذالک شیعتنا فازوا وسعدوا فی الدنیا والآخرۃ ورب الکعبہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج برائے خوشنود امام زمان بلند تر صلوات
آج امام موسی کاظم علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے۔ پروردگار نے اپنے دروازے کھول دیے ہیں۔ پروردگار سے دعا کرتے ہیں امام کے وسیلے سے جائز حاجات ہماری جتنی بھی ہیں ان کو قبول فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو شفا یاب کر دے۔ پروردگار بانیان مجلس اور حاضرین مجلس کے تمام جو بھی جائز حاجات ہیں ان کو پورا کرے۔ جو حج و زیارت کی متمنی ہیں پروردگار ان کو جلد سے جلد حج و زیارت نصیب فرمائے۔ برائے قبولیت حاجات، برائے خوشنودی امام موسی کاظم بلند تر صلوات۔ یا سیدی یا مولائی یا موسی کاظم، یا باب الحوائج میرے یا موسی کاظم، یا سیدی یا مولائی یا موسی کاظم، یا باب الحوائج میرے یا موسی کاظم، آئے ہیں در پہ آپ کے غم بن کے سوالی، ہے سب کو یقین کوئی بھی پھرا نہیں خالی، یا سیدی یا مولائی یا موسی کاظم، یا باب الحوائج میرے یا موسی کاظم، جو فقر مشیت میں پریشان ہے مولا، روزی پہ لگا دے ان حسنین کا صدقہ، یا سیدی یا مولائی یا موسی کاظم، یا باب الحوائج میرے یا موسی کاظم، جو کہ ہیں بیمار انہیں جلد شفا گو، ہر مانگنے والے کی یہ مقبول دعا گو، یا سیدی یا مولائی یا موسی کاظم، یا باب الحوائج میرے یا موسی کاظم، ہم واسطہ دیتے گے شگے کرب و بلا کا، اور زینب و کلثوم سکینہ کے چچا کا، یا سیدی یا مولائی یا موسی کاظم، یا باب الحوائج میرے یا موسی کاظم، مومن جہاں رہتے گے وہاں امن و امان، ارے ہو جائے ظہور زماں اور دور زماں گو، یا سیدی یا مولائی یا موسی کاظم، یا باب الحوائج میرے یا موسی کاظم، اولاد نہ ہو جس کے اسے دیجیے اولاد، ہر رنج و علم دور ہو اور گھر رہے آباد، یا سیدی یا مولائی یا موسی کاظم، یا
معصوم قم بھائی کی غربت کا واسطہ اور جائے خراسان کی سخاوت واسطہ یا سیدی یا یا موسی کاظم یا باب الواحج میرے یا موسی کا روزے پہ سبھی جائیں یہ غم سب کی دعا گے ارے مانگا جو کچھ آپ کے ہی در سے ملا گے یا سیدی یا مولائی یا موسی کاظم یا باب الواحج میرے یا موسی کاظم برائے قبولیت حاجات بلند تر صلوات. برائے خوشنودی مولا مشکل کشا بلند تر صلوات. راہ خدا میں جب بھی چلا بے خودی کے ساتھ راہ خدا میں جب چلا بے خودی کے ساتھ محسوس یہ ہوا چلا علی کے ساتھ ممکن نہیں بغیر علی کے نبی ملے ممکن نہیں بغیر علی کے نبی ملے ہر قدم پر جب کے علی تھے نبی کے ساتھ نعرہ حیدری حیدری راہ خدا میں جب بھی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج برائے خوشنودی سید الشہداء بلند تر صلوات. کر لوں بس ایک بار زیارت حسین کی کر لوں بس ایک بار زیارت حسین دیکھے کب ہوگی ہم پہ حسین کی
کر لوں بس ایک بار زیارت حسین کی، اور دل میں جلا کے شمع عقیدت حسین کی، دل میں جلا کے شمع عقیدت حسین کی، جب چاہا غم نے دے اگلی صورت حسین کی، کر لوں بس ایک بار زیارت حسین، اور باغ جنا ہے یہ کوئی باغ فدق نہیں، باغ جنا ہے یہ کوئی باغ فدق نہیں، جو چھین لیں گے آپ وراثت حسین کی، کر لوں بس ایک بار زیارت حسین کی، اور لے لے ہزار بار غلامی کی وہ اور لے لے ہزار بار غلامی کی وہ سنت، بیکار غیب غیر مودت حسین کی، کر لوں بس ایک بار زیارت حسین، اور یوں ہی نہیں اٹھائے ہیں قدرت نے ان کے نام، اور یوں ہی نہیں اٹھائے گئے قدرت نے ان کے ناز، نام خدا گے آج بدولت حسین کی، ہی کر لوں بس ایک بار زیارت حسین، زلف رسول ہاتھ میں مثل مہر، اور زلف رسول ہاتھ میں مثل مغار گئے، مرضی پہ چل رہی ہے نبوت حسین کی، کر لوں بس ایک بار زیارت حسین، دیکھیں کب ہوگی غم پہ عنایت حسین کی، کر لوں بس ایک بار زیارت حسین کی، برائے خوشنودی سید الشہداء بلندتر صلوات اللہ۔
ہر ایک غم ہو مگر غم نہ ہو یتیمی کا. ارے یہ غم وہ غم ہے کہ جس میں عذاب ہے دل کا. وہ غم کی ماری سکینہ آپ کی بیٹی اور ملا گے جس کو تماچوں سے باپ کا پرسا. میری طرح میرے بابا کوئی یتیم نہ ہو. میری طرح اور میرے بابا کوئی یتیم نہ ہوئی ہے جیسے سکینہ کوئی یتیم نہ ہو. میری طرح میرے بابا کوئی یتیم نہ ہو. ارے یتیم ہو کہ یتیمی کا درد سمجھا گے. یتیم ہو کہ یتیمی کا درد سمجھا ہے. یہ غم سگانگی جاتا کوئی یتیم نہ ہو. میری طرح میرے بابا کوئی یتیم. ارے کوئی تو سر پہ محبت سے ہاتھ رکھ دیتا. کوئی تو سر پہ محبت سے ہاتھ رکھ دیتا. کوئی تو دیتا دلاسا کوئی یتیم نہ ہو. میری طرح میرے بابا کوئی یتیم. ارے زمین پہ نیند بھی آئے تو کس طرح آئے. زمین پہ نیند بھی آئے تو کس طرح آئے. چھٹا گئے باپ کا سینہ کوئی
ارے لائن کانوں سے کھینچی ہے بالیاں میری، لائن کانوں سے کھینچی ہے بالیاں میری، لگو لگان گچے گیرا اے کوئی یتیم ہو میری طرح میرے بابا، کوئی یتیم نہ ارے جدا نہ ہو کبھی اللہ ہاں باپ سے بیٹی، جدا نہ ہو کبھی اللہ ہاں باپ سے بیٹی، ارے اٹھے نہ باپ کا سایہ کوئی یتیم نہ ہو میری طرح میرے بابا، کوئی یتیم نہ ہوئی ہے جیسے سکینہ، کوئی یتیم نہ ہو۔ سورہ فاتحہ۔ یا علی آئی ہے زندہ میں حرم روتے ہیں، یا علی آئی ہے زندہ میں حرم روتے، ارے قتل شبیر ہوئے کشتہ غم روتے، بیڑیا پہنے اسیران ستم روتے، ارے حشر ہو جاتا جب میل کے باغم روتے، سر کو جب پیٹ کے چلاتے گئے اے وائے، ارے دارو دیوار سے آتی ہے صدا گائے، نہ دلاسا کوئی دے اور نہ کوئی پوچھے، اور کوئی اتنا نہیں جو رو ذرا بیٹھ، ارے غم بہتر کا گئے اور پچھلا بغیر کال، ارے ہوئے دلاسے کو فقط معبود کی ذات، اور ہے دلاسے کو فقط حضرت معبود
قید خانے کی مصیبت سے جو دم گھوٹتا، ارے کوئی اٹھتا ہے کوئی خاک پہ گر پڑتا ہے، ارے کوئی اٹھتا کوئی خاک پہ گر پڑتا، قاعدہ یہ یتیموں پہ ترس کھاتے، اور گود میں لیتے گے سمجھاتے، خاطر کرتے گئے راحت ہونے پہنچاتے، اور یہ تماچوں پہ تماچے انہیں کھلواتے، یہ تماچوں پہ تماچے انہیں کھلواتے، اور یہ ستم بنتے شوق مدینہ، اور سیلیا شمر کی اور علی سکینہ کے لیے، اور یا علی آپ پوتی کا عجب ہے، اور سہمی جاتی ہے کہ آ جا ہے نہ شمرے از راستنے ظلم کی تنگی سے گھٹا جاتا ہے، اور ننھے ہاتھوں سے کرے باپ کا کیوں کر ماتا، اور ننھے ہاتھوں کرے باپ کا کیوں آہ جب کرتی گئے تب عرش بری ہلتا، اور یا علی آپ کی پوتی کا گلا چھلتا، یا علی آپ کی پوتی کا گلا چھلتا ہے، یا علی آئیے۔ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بار خوشنودی امام زمانہ بآواز بلند صلوات۔ بر علی و اولاد علی بآواز بلند صلوات۔ درود پڑھتے پڑھتے پلیز آگے آ جائیے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ بر ظہور تاجیل امام زمانہ بلند تر صلوات۔ سورہ فاتحہ۔
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين وعلى لعنة الله على قوم الظالمين أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلوات أما بعد فقد قال الله تعالى في قرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صلوات بسم الله الرحمن الرحيم وقفوا إنهم مسؤولون الصلوات تمام تعریفیں خدا پاک و برتر کے لیے ہیں جو رحمان ہے جو رحیم ہے بے بہا نعمت عطا کرنے والا ہے میرے مولا امام محمد باقر علیہ السلام دعائے القمہ میں ارشاد فرماتے ہیں اے وہ خدا جو رنج کو دور کرنے والا ہے خدایا تیرے سوا کوئی نہیں پاتا جو رنج کو دور کرتا ہو آپ دیکھیے دنیا میں آپ کو کوئی بھی نہیں ملے گا کہ جس سے آپ رابطہ کریں اور فوری طور پر آپ کے اندر سکون اتر جائے مولا بتا رہے ہیں کائنات میں ایک ہی ایک اللہ ہے جسے آپ پکارتے ہیں تو پکارنے کے ساتھ ہی انسان کے اندر نا ایک سکون کی کیفیت آ جاتی ہے خدایا کون ہے تیرے سوا جو انسان کے رنج کو سکون میں تبدیل کرتا ہے اے وہ خدا جو فریاد رس اس کو پکارے تو اس کی فریاد کو پورا کرتا ہے اے وہ خدا جب انسان اس سے پناہ مانگے تو وہ انسان کو پناہ عطا کرتا ہے اے وہ خدا کہ جب انسان اس سے سوال کرے تو وہ اس کو عطا کرتا ہے اور لاکھوں درود و سلام ہو اہل بیت پر سنامہ کلام سورہ صفات کی آیت نمبر 24 چھوٹا سا ٹکڑا ہے وقفوا انہم مسئولون ان کو روکو تاکہ ان سے سوالات پوچھے جائیں ان سے سوال پوچھا جائے راوی سوال کرتا ہے آتا ہے رسول خدا کے پاس یا رسول خدا یہ آیت کافروں کے متعلق نہیں ہے آیت کے اوپر جتنا بھی تذکرہ ہے وہ مجرموں کے متعلق ہے یعنی کہنے والے مسلمان ہیں جہنم لے جائے جانے والے مسلمان ہیں ان کو راستے میں روک کے کہا جا رہا ہے وقفوہم انہم مسئولون ان کو روکو تاکہ ان سے سوال کیا جائے ان کو روک کے کس چیز کا سوال کیا جا رہا ہے فرمایا رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں
وقفوا انہم مسئولون عن الولایت علی ابن ابی طالب و اہل بیت. ان کو روکا جائے گا اور ان سے سوال کیا جائے گا مولا علی کی ولایت کے بارے میں اور اہل بیت کے متعلق. پھر رسول خدا نے بیان فرمایا جب اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ وہ اجر رسالت اہل بیت کی محبت کی صورت میں دیکھنا چاہتا ہے تو وہ لازمی اہل بیت کے متعلق مولا علی کی ولایت کے متعلق لوگوں سے سوال کرے گا تم علی کی ولایت کے مطابق اعمال لے کر آئے ہو یا نہیں آئے ہو. اگر اعمال ہوں گے تو قابل قبول ہوں گے، اگر اعمال نہ ہوئے تو خدا کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوں گے. تبھی ہم اور آپ جو ایک آیت بہت کامن پڑھتے ہیں نا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، خدا اس دن ضرور بے ضرور لوگوں سے نعمتوں کا سوال کرے گا. اب ابو حنیفہ اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے تھے. کہا پڑھاتے ہوئے وہ اس کی تشریح یہ کر رہے تھے کہ لتسألن یومئذ عن النعیم، جو بھی تم کھاتے ہو نا اللہ اس کا تم سے حساب لے گا، جو کچھ تم پیتے ہو اللہ تم سے اس کا حساب لے گا. اب محمد بن ابو حنیفہ جب امام کی بارگاہ میں آئے تو ایک دفعہ امام نے فرمایا اے ابو حنیفہ اگر کوئی اسراف نہ کرے اور وہ اللہ کی نعمتیں کھائے کیا خدا تب بھی اس سے نعمتوں کا سوال کرے گا؟ کہا ہاں. آپ دیکھیے یہ آیت کہہ رہی ہے نا کہ خدا ضرور بضرور نعمتوں کا حساب کرے گا. کہا اگر تم اپنے گھر کسی کو مہمان بلاؤ اور دسترخوان لگاؤ اور دسترخوان لگانے کے بعد اس سے کہو کھاؤ اور وہ کھائے اور کھانے کے بعد آپ اس سے کہیں اب مجھے ایک ایک چیز کا حساب دیتے رہو تم نے کیا کیا کھایا، کیا میزبان کے لیے یہ مناسب ہے کہ وہ مناسب مقدار میں کھانے کے بعد دوسرے سے حساب لے؟ کہا نہیں، یہ میزبان کی کنجوسی ہے. کہا اللہ نے دنیا کا دسترخوان انسان کے لیے لگایا ہے تاکہ وہ اسراف نہ کرے لیکن یہاں کی چیزوں سے کھائے پیے اور استفادہ کرے. کہا پھر خدا کس چیز کی کس نعمت کا حساب لے گا؟ امام نے سینے پر ہاتھ رکھا، فرمایا ہم اہل بیت اللہ کی وہ نعمت ہیں جس کے بارے میں لوگوں سے سوال کیا جائے گا. کہا کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو محشر میں گزرے اور گزرنے کے بعد اس سے یہ سوال نہ کیا جائے تم نے اہل بیت سے کتنا استفادہ کیا. آج کا دن دو لحاظ سے بہت اہم ہے اور میں نے صرف آیت لے کے تاکہ جتنے جو یاد کرنے والے ہیں اور لکھنے والے ہیں وہ آیت لکھ لیں، اس کے بعد مجھے ٹرن ہونا تھا دو طرف. آج کا دن دو لحاظ سے بڑی خاص اہمیت رکھتا ہے. ایک امام موسی کاظم علیہ السلام باب الحوائج کی ولادت کے لحاظ سے، اور دوسری نسبت جو ہمارے ہاں مشہور نہیں ہے لیکن ہے. اچھا کون سی نسبت؟ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے لحاظ سے. اچھا ہمارے ہاں مشہور قول کے مطابق 28 منائی جاتی ہے، لیکن آپ عراق میں دیکھیں، میں نے خود آیت اللہ سستانی کی ویب سائٹ نکالی اور اس ویب سائٹ میں جو سفر کے مشہور ایام یعنی سفر میں جو چیزیں ہونے والے ہیں یا پھر جو مشہور دن ہیں ان کے متعلق جب میں نے پڑھا تو 7 سفر میں ان کی سائٹ میں آپ سب ابھی بھی چیک کر سکتے ہیں. اچھا میں نے اسکرین شاٹ لے لیا، اگر کسی کو چاہیے تو ان سے لے لیجیے گا. تو 7 سفر شہادت امام حسن علیہ السلام، 28 سفر شہادت رسول خدا. اچھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 28 نہ بنائیں، وہ بھی ایک قول موجود ہے. کتاب اسلامی مناسبتیں اس میں 28 قول بھی مشہور ہے. کہا 28 بھی موجود ہے اور 7 بھی موجود ہے. لیکن آیت اللہ سعید الحکیم آیت اللہ تھے اور ان کے گھر سے باقاعدہ آیت اللہ سعید الحکیم باقاعدہ ان کے گھر سے 7 سفر کو تابوت امام حسن برآمد ہوتا تھا.
امام حسن کا تابوت ان کے گھر سے برآمد ہوتا تھا. اس لحاظ سے میں نے آج مجلس 28 کو جو مجلس ہوگی سو ہوگی، لیکن آج بھی مجلس میں میں نے تھوڑا سا امام موسی کاظم علیہ السلام کا لیا ہے اور کچھ حصہ میں نے امام حسن علیہ السلام کا لیا ہے. آج میں اور آپ امام حسن کے عزادار بن کے آئے ہیں. امام حسن کے عزادار جانتے ہیں، 4 فوائد بیان کر رہی ہوں امام حسن کے عزادار کے. فرمایا، رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا حسن میرا وہ بیٹا ہے کہ جب شہید ہوگا اس پر آسمان و زمین گریا کریں گے، اس پر اڑتے پرندے گریا کریں گے، اس پر زمین کی مچھلیاں گریا کریں گی. اچھا بتانا کیا ہے؟ یہ فرما کے بتانا کیا ہے؟ حسن پر رونے والوں کی کمی نہیں ہے. حسن پر آسمان و زمین روتے ہیں، حسن پر مچھلیاں روتی ہیں، پرندے روتے ہیں، لیکن اگر تم امام حسن پر رو گے تو یہ نیکی خود تمہاری طرف پلٹے گی، اس کا ثواب خود تمہاری طرف جائے گا. پھر فرمایا، وہ جو میں نے کہا تھا نا 4 بینیفٹ اب بیان کر رہی ہوں. فرمایا حسن پر جو آنکھ گریا کرے گی وہ اس دن گریا سے بچ جائے گی جب ہر آنکھ بے نور ہو رہی ہوگی. پہلا فائدہ، جو امام حسن پر روئے گا نا، امام حسن پر رونے کا فائدہ کیا ہے؟ اس کی آنکھیں اس دن بے نور نہیں ہوں گی جس دن سبوں کی آنکھیں بے نور ہو جائیں گی. کہا جس کا دل امام حسن کا غم منائے گا اس کا دل اس دن غم سے پر نہیں ہوگا جس دن سبوں کے دل غم و اندو سے پر ہو چکے ہوں گے. دوسرا فائدہ. تیسرا فائدہ فرمایا جو حسن کی مجلس میں چل کے آئے گا. اب دیکھیں آنکھوں کا بھی فائدہ ہے، ہم نے گریا کیا، دل میں محبت ہے، اس کا بھی فائدہ ہے. ہم جو چل کے آئے نا، امام حسن کی مجلس میں چل کے آنے کا بھی فائدہ ہے. کہا جو حسن کی محبت میں اس کی مجلس میں چل کے آئے اس کا پاؤں اس دن لغزش میں نہیں ہوگا جس دن سب کے پاؤں پسل کے جہنم میں گر رہے ہوں گے. کون سا امام؟ اس کا گریا محشر کے گریے سے بچائے گا، اس کا غم محشر کے غم سے بچائے گا، اس کی مجلس کی طرف آنا انسان کو جہنم میں پسلنے سے بچائے گا. پھر چوتھا فائدہ، ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. ایک صحابی نے رسول خدا کو دیکھا اور وہ اس کے بعد رسول خدا کے بعد جب بھی امام حسن کو دیکھتے تھے نا، امام حسن کو دیکھ کے گریا کرنے لگتے تھے. ان سے لوگوں نے پوچھا آپ کیوں امام حسن کو دیکھ کے ہمیشہ گریا فرماتے ہیں؟ کہا میں جب بھی حسن کو دیکھتا ہوں نا مجھے ایک واقعہ ذہن میں آ جاتا ہے. کہا کیا واقعہ؟ کہا ایک دفعہ رسول خدا کی گود میں امام حسن تھے، رسول خدا کبھی ہاتھوں کو پیار کرتے تھے کبھی پیشانی. میں نے کہا یا رسول خدا آپ حسن سے بہت محبت کرتے ہیں. فرمایا میں نہ صرف حسن سے محبت کرتا ہوں، جو حسن سے محبت کرے میں اس سے بھی محبت کرتا ہوں. چوتھا فائدہ، امام حسن کی محبت آپ کو محبت رسالت سے ملا رہی ہے. جو امام حسن سے محبت کرے گا نا گویا رسالت اس سے محبت کرتی ہے. میرا وہ جری امام، میرا وہ امام کہ جب تک امام زندہ رہے نا، امام کی شخصیت کا روب اتنا زیادہ تھا، امام کی پرسنالٹی کا روب اتنا زیادہ تھا، جب تک امام حسن زندہ رہے معاویہ کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ کسی چاہنے والے کو شہید کرتا. خواہش دل کے اندر موجود تھی لیکن امام حسن کی شخصیت کا روب اتنا زیادہ تھا. آپ اٹھا کے دیکھیے گا کہ امام حسن جب تک زندہ رہے نا مومنوں کے لیے چھتری بنے رہے، مومنوں کے لیے حفاظت کی دیوار بنے رہے، مومنوں کے لیے ایک حفاظتی شیل کے طور پہ رہے. کہا جب تک امام حسن زندہ تھے، کہا معاویہ کی ہمت نہیں ہوئی کسی چاہنے والے کو شہید کرنے کی. اگرچہ دل میں خواہش موجود تھی لیکن کبھی بھی نہ کسی کو برا بھلا کہا نہ کسی کو شہید کیا. کہا یہاں تک کہ چاہنے والے جب شام جاتے تھے نا
تو وہ معاویہ کو ملامت کر کے آتے تھے، اور معاویہ ان کی ملامت پر بھی ان کو انعام دیتا تھا۔ لوگ سمجھے معاویہ کا حلم ہے، کہا حلم نہیں تھی، گورنمنٹ چلانے کی ٹیکنیک تھی۔ کیوں؟ اسے خوف تھا امام حسن کہیں دوبارہ سے فوج کو اکٹھا کر کے خروج نہ کریں۔ اس وقت تک امام حسن کے چاہنے والوں کے ساتھ بڑا اچھا رویہ، کہا 50 ہجری جیسے ہی امام حسن کی شہادت ہوتی ہے، کہا امام حسن کی شہادت کے بعد جب پہلا حج آیا اور معاویہ یزید کے ساتھ حج کرنے کے بعد مدینے پلٹا، دیکھا کوئی بھی استقبال کے لیے نہیں آیا، تو ایک دفعہ مدینے والوں کی تضحیک کے لیے جملہ کہا، مشکیزوں سے پانی بھرنے والے اونٹ کہاں چلے گئے؟ اچھا، اصحاب رسول کو اونٹ کہہ کے کہا مشکیزوں سے پانی بھرنے والے اونٹ کہاں چلے گئے؟ کہا مولا کے ایک صحابی قیس بن سعید آگے بڑھے، کہا وہ اونٹ بدر و احد میں جو تجھ پر اور تیرے باپ پر ضرب لگایا کرتے تھے شہید ہو گئے، اور وہ اونٹ جنہوں نے اسلام کو غلبہ دیا اور تو ان کے خوف سے خوفزدہ ہو کر اسلام لایا، وہ شہید ہو گئے ہیں۔ ائمہ تحریم کی طرف اشارہ تھا کہ وہ شہید ہو گئے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں یہ آگے پلٹا، دیکھا ابن عباس بیٹھے ہوئے، ابن عباس کھڑے نہیں ہوئے، کہا معاویہ پلٹ کے ابن عباس سے کہتا ہے کیا چیز تھی جس نے تجھے مجبور کیا، تو بادشاہ وقت کے لیے کھڑا نہیں ہوا؟ کیا تیرے دل میں صفین کا کینہ ابھی تک باقی ہے؟ کہا یہ سننا تھا۔ ابن عباس کھڑے ہوئے، معاویہ کہتا ہے ہم جو صفین میں آئے تھے نا، ہم صرف اور صرف عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے آئے تھے۔ کہا ابن عباس نے کہا اگر عثمان کے خون کا بدلہ لینا تھا، عثمان سے پہلے عمر کا بھی قتل ہوا تھا، تو اس کا بدلہ کیوں نہیں لیا؟ کہا کیونکہ عثمان کو مسلمانوں نے قتل کیا تھا۔ کہا تیرے سوال کا جواب تیرے جواب میں ہی موجود ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا تو نے جو سوال کیا ہے نا، اس کا جواب تیرے سوال کے اندر موجود ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا مسلمانوں نے قتل کیا تھا۔ اہل سنت اس سے پہلے کہتے ہیں نا اجماع کے ذریعے سے قبول کر لیا۔ کہا جب جسے اجماع کے ذریعے سے قتل کر دیا گیا تو پھر سوال کیسا؟ جب تمام مسلمانوں نے باقاعدہ اجماع کے تحت اسے قتل کیا تو پھر اب اس کا سوال کیسا؟ کہا میں نے منادی کرا دی ہے، میں نے منادی کرا دی ہے۔ یہ اس دفعہ موضوع لینے کی وجہ، کہا میں نے منادی کرا دی ہے، تمام شہروں میں گورنروں کو کہہ دیا ہے کہ مناقب علی جو بھی بیان کرے ان زبانوں کو بند کر دو۔ مناقب فضائل، مناقب علی جو بھی بیان کرے ان زبانوں کو بند کر دو۔ ابن عباس نے کہا یعنی تو چاہتا ہے قرآن بیان نہ ہو؟ یعنی تو چاہتا ہے؟ کیوں؟ کل قرآن فضائل علی ابن ابی، اہل سنت بھی مانتے ہیں 300 آیتیں مولا کی شان میں نازل ہوئی ہے، ورنہ 1000 سے زیادہ آیتیں، ورنہ ثلث قرآن۔ ثلث قرآن کتنا ہوا؟ اگر میں آپ سے پوچھوں، روایتوں میں ثلث قرآن علی کی شان میں نازل ہوا، ثلث یعنی 1/3، اگر 1/3 لگائیں تو کتنی آیتیں ہوئیں؟ کیلکولیشن کیجئے، جواب آ گیا ہے۔ کہا 2000 آیتیں، 6666، اگر ہم اس کو ڈیوائڈ کریں تقریباً 2200 آیتیں مولا کی شان میں نازل ہوئیں۔ کہا تو جو کہہ رہا ہے علی کے فضائل بیان نہ ہو، یعنی تو قرآن سے منع کر رہا ہے کہ قرآن بیان نہ کیا جائے۔ کہا نہیں، قرآن پڑھنے میں مسئلہ نہیں ہے، قرآن کی ریڈنگ جتنی کرنی ہے کرو، لیکن تعویل قرآن بیان نہ کرو۔ تعویل قرآن میں نے پہلے ہی دن کی مجلس میں کہا تھا، ایک تفسیر ہے، ایک تعویل ہے۔ تفسیر و تعویل میں کیا فرق ہے؟ اچھا ہم عموماً ایک ساتھ کہتے ہیں نا تفسیر و تعویل، تفسیر و تعویل۔ یہ تفسیر و تعویل الگ الگ ہے یا ایک ہی ہے؟ سوال کر رہی ہوں آپ سے، میں نے پہلی مجلس میں بتایا تھا، ایک ہے یا الگ الگ ہے؟ الگ الگ ہے، یہ ایک نہیں ہے۔
تفسیر ظاہری معنی کو کہتے ہیں، تاویل باطنی معنی کو کہتے ہیں۔ تفسیر جو کی جاتی ہے نا وہ ورڈنگ سے کی جاتی ہے، شان نزول سے کی جاتی ہے۔ تاویل صرف امام یا نبی بتاتا ہے، کیونکہ باطن قرآن ہے، یعنی قرآن تک آنے اور قرآن کو سمجھنے کی چابی تفسیر ہے۔ یعنی جب آپ دروازہ کھولتے ہیں نا قرآن کو، یہ تفسیر ہے، لیکن اس دروازے کے پیچھے کی حقیقت کو تاویل کہتے ہیں۔ اب کہا تفسیر بیان کرو لیکن تاویل قرآن بیان نہ کرو، بالخصوص وہ آیت جو اہل بیت کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ کہا کس کی بات کر رہا ہے؟ قرآن تو نازل ہی اہل بیت کے گھر میں ہوا ہے، وہ تو معدن الرسالہ ہیں، ان سے نکلتا ہی قرآن ہے۔ پھر ابن عباس نے سورہ صف کی آیت نمبر 7 پڑھی اور فرمایا تو چاہتا ہے آیت نمبر 8، تو چاہتا ہے کہ نور خدا کو پھونکوں سے بجھا دے، لیکن اللہ اپنے نور کو کامل کر کے رہے گا، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، چاہے کافروں کو کتنا برا لگے۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد والے محمد۔ یعنی اعلان ہوا امام حسن کے بعد 50 ہجری کے بعد، جو علی کے فضائل بیان کرے اس زبان کو خاموش کر دو۔ اگر کسی پر شائبہ ہو کہ محب اہل بیت ہے، اس کا وظیفہ بند کر دو۔ اگر شک ہو کہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے، اس کی گواہی کو عدالت میں قبول نہ کرو، اس کے گھر کو حکومت کے لحاظ سے گروی کر لیا جائے، یعنی اس سے لے لیا جائے اگر شک ہو۔ آپ سوچئے یہ تمام چیزیں کب لاگو کی گئیں؟ جب امام حسن کی شہادت ہوئی۔ یعنی امام حسن کا وجود جو لوگوں کو نظر نہیں آتا نا، اصل میں ایک چھتری تھا مومنوں کے لیے۔ اور آپ اٹھا کے دیکھیے تاریخ، بنو امیہ نے خصوصاً امام حسن کی زندگی کو چھپایا، امام حسن کی زندگی کو زیادہ سے زیادہ چھپانے کی کوشش کی گئی۔ اچھا اب مجھے آپ سے سوال ہے، امام حسن کی ہی زندگی کو چھپانے کی کوشش کیوں کی گئی؟ کیا وجوہات ہیں کہ بنو امیہ نہیں چاہتے تھے کہ امام حسن کی زندگی لوگوں کے سامنے زیادہ آئے؟ آج آپ یقین کریں اگر میں اپنے بچوں سے امام حسن کے متعلق 10 سوال بھی کروں تو امام حسین کے متعلق شاید 8 جواب مجھے مل جائیں، لیکن امام حسن کے متعلق 2 یا 3 جوابات بھی مشکل سے ملیں گے۔ تاریخ نے چھپایا ہے امام حسن کی زندگی کو۔ مقصد کیا تھا چھپانے کا؟ آپ نے وہ جملہ سنا ہے مولا حسین کا؟ مولا حسین کا جملہ ہے، مولا فرماتے ہیں کہ اللہ نے جیسے مجھے صحابی دیے، نہ بابا کو ملے، نہ بھائی کو ملے، کسی کو نہیں ملے، نہ نانا کو ملے، جو اللہ نے مجھے 72 عنایت کیے۔ کبھی آپ نے وہ جملے سنے ہیں کہ جو شہدائے کربلا نے ادا کیے ہیں جب امام حسین نے چراغ کو بجھا دیا اور چراغ بجھانے کے بعد دوبارہ سے لو؟ اچھا بڑا خوبصورت جملہ ہے، جانتے ہیں مولا نے فرمایا عباس چراغ دوبارہ جلا دو۔ مولا کو یقین تھا کوئی جائے نہ جائے عباس موجود ہے، کہا عباس چراغ کو دوبارہ جلا دو۔ چراغ کو دوبارہ جلایا گیا۔ اب یہاں پر شہدائے کربلا نے جو جملے کہے ہیں نا وہ تاریخ کا حصہ ہو گئے ہیں، کبھی ان جملوں کو ضرور پڑھیے گا، بڑے ایمان افروز جملے ہیں۔ بعض صحابیوں نے کہا مولا یہ ایک زندگی ہے، 70 زندگیاں ملیں نا۔ اچھا یہ جملے تو میں آپ کو سنا رہی ہوں، آپ سوچئے کہ آپ کا کوئی جملہ ہے؟ یہ جملے تو شہدائے کربلا کے ہیں، کیا آپ کا اہل بیت کے متعلق کوئی جملہ ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ سوچئے، دیکھیے انسان کی قدر و قیمت اس کی سوچ کے مطابق ہے۔ سوچئے آپ کا کوئی جملہ ہے یا نہیں ہے؟ اب شہدائے کربلا کے 2-3 جملے میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ ایک کہتا ہے مولا یہ تو ایک زندگی ہے، ہمیں ایسی 70 زندگیاں بھی ملیں نا، ہم وہ 70 زندگیاں اہل بیت پہ قربان کر دیں۔
ہم وہ 70 زندگیاں بھی اہل بیت پر قربان کر دیں. دوسرے صحابی اٹھے, وہ کہتے ہیں مولا اگر ہمیں 70 زندگیاں ایسی ملیں کہ ہر زندگی میں ہمارے جسم کو جلا دیا جائے. اچھا جلنا بڑا خطرناک ہے یا نہیں؟ یعنی انسان کے کچھ باقیات بھی نہ ملیں. کہا مولا 70 زندگیاں ایسی مل جائیں کہ ہمیں زندہ کیا جائے پھر جلایا جائے, پھر زندہ کیا جائے پھر جلایا جائے. 70 دفعہ ہم کو جلا دیا جائے نا مولا, اس کے باوجود بھی کوئی ہم سے پوچھے گا کہ کس کا ساتھ دو گے تو ہم کہیں گے حسین ابن علی کا, حسین ابن علی کا. زندہ باد, مرد آباد, مرد آباد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اجمعین. ایک نے کہا مولا ابھی تو ہم زندہ ہیں, ہم اگر مر بھی جائیں نا تو ہم اپنے کٹے ہوئے نرخروں سے اور بہتے ہوئے خون سے لبیک یا حسین کہیں گے. ہمارا خون بہہ رہا ہوگا نا مولا, ہم اس وقت بھی یا حسین کی صدائیں لگا رہے ہوں گے. ایک نے کہا اچھا, ایک محمد بن حضرمی, ان کے بیٹے کو آتے ہوئے ہی, وہ تو بچ کے نکل آئے لیکن ان کے بیٹے کو فوج اشقیہ نے پکڑ لیا. اب بار بار لیٹر آ رہے ہیں. لیٹر کیا آ رہے ہیں؟ اگر تم نے حسین کا ساتھ نہیں چھوڑا تمہارے بیٹے کو قتل کر کے سر تمہارے پاس بھجوا دیں گے. سب سے زیادہ سینسٹیو انسان جو ہوتا ہے نا وہ اولاد کے معاملے میں ہوتا ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے, ماؤں کو کنڈیشن اس وقت دیکھا کریں جب اولاد کو کوئی چوٹ لگے. اولاد اگر تڑپ رہی ہو نا تو ماں اس سے پہلے تڑپ رہی ہوتی ہے. ہوتا ہے یا نہیں؟ اچھا بہت ساری ماؤں کو تو میں نے ایسے دیکھا ہے کہ بچے رو رہے ہیں نہیں رو رہے ہیں, مائیں رو رہی ہیں. بچے بعد میں روتے ہیں, مائیں پہلے شروع کر دیتی ہیں. ایسا ہے نا؟ اب محمد بن حضرمی کو بار بار لیٹر آ رہے ہیں, امام حسین کا ساتھ دیا نا, تمہارے بیٹے کا کٹا ہوا سر ملے گا, حسین کا ساتھ چھوڑ دو, تمہارے بیٹے کو چھوڑ دیں گے. امام حسین نے بلایا, کہا میں نے اپنی بیعت کو اٹھا لیا, جاؤ اپنے بیٹے کی جان بچاؤ, جاؤ. حسین نہیں روک رہا, جاؤ اور اپنے بیٹے کی جان بچا لو. جانتے ہیں کیا جواب دیا؟ کہا مولا ہم تو آئے ہی مرنے کے لیے ہیں, ہم زندگی کے لیے تھوڑی آئے ہیں. کبھی پڑھیے گا ان جملوں کو, بڑا انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے. کہا مولا ہم تو آئے ہی مرنے کے لیے ہیں, مولا ہم زندہ رہنے کے لیے تھوڑی آئے ہیں. وہاں پر قتل ہو یہاں پر قتل ہو, مولا بات تو ایک ہی ہے نا, مولا بات تو ایک ہی ہے. بعد میں مجھے بھی آپ کے ساتھ شہید ہونا ہے, اس سے پہلے اگر میرا بیٹا وہاں پر شہید ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ مولا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ وہاں شہید ہو یا یہاں. اصل چیز یہ ہے کہ آپ کی محبت ہونی چاہیے. اصل چیز یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں نا اہل بیت کی محبت راسخ ہونی چاہیے. اب ایسے چاہنے والے امام حسین کو کیسے ملے؟ کیسے ملے ایسے چاہنے والے؟ جبکہ امام حسن کے پاس, مولا علی کے پاس, مولا علی کو لوگ کہہ رہے ہیں اٹھیے, آپ خروج کیجئے, آپ جنگ کیجئے. مولا نے کہا ٹھیک ہے, امتحان لیا. امتحان کے چھوٹی سی چیز سے امتحان. مولا کہتے ہیں ٹھیک ہے, کل فلاں مقام پر سر کے بال کاٹ کے گنجا کر کے لوگ آ جائیں, ہم قیام کریں گے. جانتے ہیں کتنے افراد آئے؟ کتنے افراد آئے آپ کے خیال میں؟ کتنے لوگ آئے ہوں گے؟ اور خیالات دیتے رہیے. چار لوگ. مولا نے بیان فرمایا جو میرے لیے بالوں کی قربانی نہ دے وہ جان کی قربانی کیا دے گا؟ جو بالوں کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے نا وہ جان کی قربانی کیا دے گا؟ سوچئے, مولا نے ابھی صرف بالوں کی قربانی مانگی ہے, جان کی نہیں مانگی. بتایا لوگوں کے دلوں میں کتنی اہمیت ہے, لوگ کس نگاہ سے ہم کو دیکھ رہے ہیں. ٹھیک, آپ دیکھیے مولا علی موجود ہے, ساتھ دینے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں. پھر چھٹے امام کا دور آ جائیے, بالکل یہی زمانہ جب بنو امیہ سے حکومت بنو عباس کی طرف جا رہی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں مولا آپ کے نام پہ لوگ کھڑے ہو رہے ہیں,
آپ کی محبت میں لوگ انتقام لینے کے لیے، اصل میں یہ جو جتنے لوگ اٹھ رہے ہیں نا، یہ انتقام اہل بیت کا نعرہ لگانے کے لیے، کربلا کا انتقام کا نعرہ لگا رہے ہیں. اٹھیے، آپ آگے رہبری کیجئے. امام کہتے ہیں ٹھیک ہے. تمام لوگوں کے لیٹر لے کر آیا ایک شخص، لیٹر لے کر آیا. امام کچھ جواب نہیں دیتے. امام کہتے بیٹھ جاؤ. وہ بیٹھا. امام نے اپنے غلام سے کہا ذرا تنور میں آگ لگا دو. اس نے تنور خوب دہکا دیا. جب تنور بالکل دہک گیا نا، امام کہتے ہیں وہ لیٹر لانے والے کو، فلانے محمد مسلم تنور میں بیٹھ جاؤ. گیا تنور کے پاس کھڑا ہوا، گھبرا کے خاموشی سے آ کے بیٹھ گیا. نہ ہاں نہ ٹھیک، کچھ جواب نہیں دیا، آ کے خاموشی سے بیٹھ گیا. اسی میں مولا کا ہارون مکی نامی ایک صحابی آئے. اچھا اتنے تھکے ہوئے تھے نا کہ جیسے ہم سفر کا سامان، پوٹلی، ہم آج صندوق لیتے ہیں، اس زمانے میں لوگ پوٹلیاں لیتے تھے. پوٹلی کندھے پر ہے. سفر سے آئے. کہا مولا سفر سے آیا ہوں، تھکا ہوا ہوں، لیکن گھر جانا اچھا نہیں لگ رہا تھا. دیکھیے عاشق کی کیفیت. مولا گھر جانا اچھا نہیں لگ رہا تھا. سوچا پہلے آپ کو دیکھوں گا پھر گھر جاؤں گا. کیا ہمارے اندر یہ کیفیت ہے؟ پہلے علم کو سلام کروں گا پھر گھر جاؤں گا. کتنی محبت تھی مولا سے. مولا گھر جانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا. میں نے سوچا پہلے اپنے امام، آپ دیکھیے ہم جاتے ہیں نا، ہماری پہلے ہوتی ہے اپنی بیوی بچوں کو دیکھیں. وہ عاشق ہیں، عاشق. مولا پہلے آپ کو دیکھوں گا پھر گھر جاؤں گا. اچھا مولا نے کچھ بھی جواب نہیں دیا. مولا کہتے ہیں جا کے تنور میں بیٹھ جاؤ. کہا جی مولا. تنور کا ڈھکن ہٹایا، تنور کے اندر بیٹھ گیا. امام نے غلام سے کہا تنور کے اوپر سر رکھ دو. اچھا اب یہ منظر نا محمد ابن مسلم دیکھ رہا تھا، جو لایا تھا نا، لیٹرز لایا تھا. کہتے ہیں اس کی بے چینی جو تھی نا وہ آسمان پر پہنچی ہوئی تھی. وہ جو کیفیت تھی نا، اب بار بار سوچ رہا ہے جل گیا ہوگا، مر گیا ہوگا، بدبو کیوں نہیں آ رہی، کیا عروج پر ہے اس کی بے چینی. آدھا گھنٹہ گزر گیا. اب امام اس کو آبزرو کر رہے ہیں. اس کے بعد امام کہتے ہیں چلو. اب وہ تو تھا ہی منتظر. گیا، امام نے ڈھکن ہٹایا. جیسی ڈھکن ہٹایا نا تو دیکھا ہارون مکی تنور میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں. اور آگ نہیں ہے، آگ نہیں ہے، نیچے پھول لگے ہوئے ہیں اور ہارون مکی پھولوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. سوچئے. امام کہتے ہیں محمد ابن مسلم یہ بتاؤ تم جو مجھ سے کہہ رہے ہو مولا اٹھیں، مولا انقلاب، مولا سربراہی کریں، اس انقلاب کے آگے آگے چلے، انقلاب آپ کے لیے ہے، ٹھیک، ایسے لوگ کتنے ہیں جو مجھے بلا رہے ہیں نا، جنہوں نے لیٹرز لکھے ہیں؟ یہ لیٹر لکھنے والوں میں اتنے لوگ، ایسے لوگ کتنے ہیں؟ کہا مولا ایک بھی نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے. مولا نے فرمایا خدا کی قسم ایسے 5 ملیں گے، میں آج انقلاب کی سربراہی کروں گا. کتنے چاہیے؟ امام جعفر صادق کو کتنے چاہیے؟ 5. ٹھیک ہے. امام حسین کے پاس کتنے ہیں؟ کیسے ملے؟ کیسے ملے؟ سوچنے کی بات نہیں ہے. نہ اگلوں کو ملے نہ پچھلوں کو ملے. یہ 72 امام حسین کے پاس کیسے آ گئے؟ ڈھونڈیے امام حسن کی زندگی کو. اگر امام حسن گراؤنڈ ورک نہ کرتے، اگر امام حسن اپنے جگر کا خون نہ دیتے، اگر امام حسن کی زندگی درمیان میں نہ ہوتی تو کربلا میں 72 کبھی بھی نہ ہوتے. وہ مولا جو دلوں کو اٹھاتا ہے، امام حسن وہ مولا ہے نا جو دلوں کو اٹھا رہے ہیں. کیسے دلوں کو اٹھا رہے ہیں؟ کیسے؟ کبھی کھانا کھلا کے روح کو پاکیزہ کر رہے ہیں دسترخوان کی صورت میں، کبھی دے کے بدل رہے ہیں، کبھی علم دے کے بدل رہے ہیں. راوی کہتا ہے ایک چاہنے والا آیا امام کے پاس بیٹھا، سفر سے آیا تھا دور مدینے میں. اچھا بیٹھا، کہہ نہیں پا رہا. اچھا غیرت مند مانگتا ہے. میں خود، ہمارے ہاں تھوڑا سا ہمارا چھوٹا یتیموں کا کام ہے، آغوش ختیجہ آپ جانتے ہیں. ہم خود لوگوں کے بہت سارے انٹرویو کرتے ہیں. آپ یقین کریں 2 منٹ میں پتہ چل جاتا ہے کہ کون جو ہے نا وہ لیتا رہتا ہے کہیں سے اور نہیں لیتا ہے. کیسے پتہ چلتا ہے؟ آپ جب تھوڑی سی بات چیت کرتے ہیں نا آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے یہ فریکوینٹ لینے والا ہے.
نہیں یہ لینے والا نہیں ہے. کیسے پتہ چلتا ہے؟ اگر کوئی بڑھ کے یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے، اس کا مطلب ہے وہ لینے کا عادی ہے، وہ بہت سارے لوگوں سے لے رہا ہے. لیکن اگر بہت ہچکچاہٹ کے ساتھ بات کر رہا ہے نا، بہت سختی سے بات کر رہا ہے، مشکل سے بات کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے عزت نفس باقی ہے، مانگا نہیں ہے کسی سے. اب مانگتے ہوئے کیا ہو رہا ہے؟ ہچکچاہٹ ہو رہی ہے. غیرت مند کے لیے سب سے مشکل کام مانگنا ہے. غیرت مند کے لیے سب سے مشکل کام نا یہ ہے. تبھی اللہ نے ہاتھ پھیلانا اپنے لیے رکھا، تاکہ میرے آگے ہاتھ پھیلائے، کسی اور کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، کیونکہ غیرت مند کے لیے ہاتھ پھیلانا بہت مشکل ہے. کہا اب ایک غیرت مند چاہنے والا مولا کے پاس آیا، بیٹھا مولا کے پاس، امام حسن کے پاس بیٹھا ہے، کچھ کہہ نہیں پا رہا. جب بہت دیر ہو گئی، امام فرماتے کیا ہوا؟ آنسو گرے اور کہتے ہیں مولا میرا دشمن جو ہے نا شعر پڑھ رہا ہے. میں اس کا ترجمہ کر کے آپ کو سنا رہی ہوں. کہا مولا میرا دشمن جو ہے نا وہ بہت ہی بے رحم ہے، نہ بوڑھے کی بڑھاپے پہ رحم کرتا ہے، نہ بچے کے بچپنے پر رحم کرتا ہے. مولا نے بیان فرمایا کون ہے تیرا دشمن؟ میں تیری مدد کروں گا. کہا مولا فقر و فاقہ ہے میرا دشمن، اور میرے پاس بیچنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. شعر کہہ رہا ہے مولا میرے پاس بیچنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے عزت کے، میرے پاس صرف عزت ہے، اور مجھے اس عزت کا کوئی خریدار نظر نہیں آتا سوائے آپ کے. سوائے آپ ہیں وہ جس کے آگے میں اپنی عزت بیچ سکتا ہوں. مجھے اور کوئی نظر نہیں آتا جس کے آگے میں اپنی عزت کو لے کر جاؤں. امام کہتے ہیں مجھے تھوڑی مہلت دو گے؟ کہا نہیں مولا میرا کاروان جانے والا ہے، اور میں ابھی کچھ دیر میں نکلنے والا ہوں، میرے پاس بالکل بھی مہلت نہیں ہے. مولا غلام کو بلاتے ہیں، گھر میں اس وقت کتنے پیسے موجود ہیں؟ سارا کچھ لگا کے کتنا پیسہ ہے؟ کہا 12,000 درہم. کہا جمع کرو سب لے آؤ. وہ کہتے ہیں مولا رات کے لیے کیا کریں گے؟ آپ جب سب اٹھا کے دے رہے ہیں، ہمارے رات کے کھانے کا کیا ہوگا؟ کہا کیا اللہ نہیں ہے؟ کہا کیا اللہ کی ذات نہیں ہے؟ کہا حسن کے لیے میرا اللہ ہے. کہا تم ایسے کرو جمع کرو پورے 12,000 درہم لے آؤ. درہم لا کے اس کو دیا. اب اس نے جب میں نے مانگا قلیل، انہوں نے دیا کثیر، بغیر مہلت کے اپنے لیے گھر میں کچھ نہیں چھوڑا. دوڑ کے گیا مولا کا ہاتھ چومنے لگا، جیسے بے اختیار لوگ بار بار چومتے ہیں نا. امام حسن کا ہاتھ بے اختیار ہو کے بار 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 چوم رہا ہے. اب جب جانے لگا نا، مڑ کے امام حسن کو دیکھا. آتے ہوئے اس نے شعر کہا تھا، جاتے ہوئے امام حسن نے شعر پڑھا. شعر کیا پڑھا؟ امام فرماتے ہیں سنو، اگر تم مہلت دیتے نا تو ہماری سخاوت کی بارش دیکھتے. ابھی جو ہم نے دیا ہے نا تمہیں، یہ ہماری سخاوت کی بوندا باندی ہے، کیونکہ ہمیں مہلت نہیں ملی. یہ ہماری سخاوت کی بوندا باندی ہے کیونکہ ہمیں مہلت نہیں ملی. اور سنو، جو تم نے کہا تھا نا کہ تم بیچ رہے ہو، نہ کچھ ہم نے خریدا نہ کچھ تم نے بیچا. نہ سمجھنا تم نے بیچا، اور نہ سمجھنا ہم نے خریدا. جو عزتوں کو عزتوں کے ساتھ واپس کرے نا، وہ امام حسن کی ذات ہے، جس کے دینے کا انداز میں یہ سوچتی ہوں ہم سب سے مانگتے ہیں. ہم مولا حسین کے پاس جا کے مانگتے ہیں، مولا علی کے پاس جا کے مانگتے ہیں، باب الحوائج امام موسی کاظم علیہ السلام کے پاس جا کے مانگتے ہیں، ہم امام رضا کے پاس جا کے مانگتے ہیں، امام زمانہ امام حسن سبط اکبر کے پاس نہیں جاتے. ہے یا نہیں؟ وہ سبط اکبر ہیں جس کی محبت کے لیے رسول اللہ نے فرمایا حسن کی محبت میری محبت ہے، جو حسن سے محبت کرے میں اس سے محبت کرتا ہوں. وہ امام حسن جس کے دینے کا انداز مولا فرمایا کرتے تھے. یہ مولا کا قول ہے. ہم کس کے دروازے سے دور ہیں؟
ہم کس کے دروازے پر نہیں مانگ رہے؟ فرمایا امام حسن کا دروازہ وہ دروازہ مولا باقاعدہ فرمایا کرتے تھے کہ سوال کرنے والے کو اتنا دے دو کہ اسے دوسرے دروازے پر جانے کی ضرورت نہ پڑے. اگر چاہتے ہیں نا دوبارہ کسی اور دروازے پر جانا ہی نہ پڑے تو پھر خدا کو امام حسن کا واسطہ دیجئے. اور پھر مولا فرماتے ہیں اتنا دے دو کہ وہ دینے کے قابل ہو جائے. اتنا دے دو اسے کہ وہ خود تو پر ہو ہی جائے, وہ خود تو بے نیاز ہو ہی جائے, بلکہ وہ دینے کے قابل ہو جائے. اتنا دے دو. مانگیے امام حسن کا توسل کر کے خدا سے مانگیے. آج باب الحوائج, آج امام حسن سے مانگیے باب الحوائج کے ذریعے. امام حسن سے کہیے آپ کے بیٹے کی ولادت ہے, مجھے باب الحوائج کے ذریعے چاہیے, واسطہ باب الحوائج کا. کیوں؟ آپ دیکھیے اگر کسی کے گھر میں خوشی ہوتی ہے نا, اگر آپ خوشی میں اس سے کہیں مجھے تحفہ چاہیے, منع کرے گا؟ نہیں منع کرے گا نا. اگر غم ہو کسی گھر میں, آپ صاحب غم کا صدقہ مانگیے. آپ اسے کہیے یہ جو غم ہے نا اس صاحب غم کا صدقہ مجھے دے دیں. آج کا دن کتنا اہم ہے سوچئے. امام حسن سے باب الحوائج کے واسطے سے بھی مانگ سکتے ہیں, رسول خدا سے امام حسن کا بھی واسطہ دے کے. بی بی فاطمہ کی پہلی اولاد ہے, فاطمہ تو الزہرا کے گھر کو جس نے آباد کیا ہے, رسول کو ابتر کے تانے سے جس نے نجات دلایا ہے, آج وہ دنیا میں آیا ہے. اس کے وہ اولاد ہے امام حسن علیہ السلام. آج اس کے جانے کا دن ہے. ایک روایت کے مطابق رسول خدا سے مانگیے, بی بی فاطمہ سے مانگیے, پہلی اولاد ہے بی بی فاطمہ کی. آپ کو امام حسن کا واسطہ. ہم بہت خواہش رکھتے ہیں نا زیارت پر جائیں, کربلا جائیں, مدینہ جائیں, رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ ہے نا. آج قلیل نہیں مانگیے گا, خدایا یہ سال میری زندگی میں 14 معصومین کی زیارت باب الحوائج کے صدقے میں, سبت اکبر کے صدقے میں, یہ سال نہ گزرے کہ مجھے 14 معصومین کی زیارت عنایت ہو. ٹھیک, ہم سب اس سال کو اپنے پورا 14 معصومین کی زیارت انشاءاللہ تعالی ہم سب کو حاصل ہو. اچھا, باب الحوائج کی ولادت ہے نا, واقعہ سناتی ہوں اور یہیں سے مصائب کی طرف چلی جاؤں گی. آج میں نے مصائب امام حسن کے لیے ہیں آپ کی شہادت کے حوالے سے. واقعہ کیا ہے؟ جو ناممکن کو ممکن بنائے نا اسے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کہتے ہیں. ایک چاہنے والا آیا, بہت غریب, کچھ بھی نہیں تھا, اتنی کچھ نہیں تھا کہ وہ شادی کر سکے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس آیا, کہا مولا بہت غریب ہوں, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے مولا, چاہتا ہوں میں بھی شادی کروں, میرے بھی بچے ہوں, مولا میرا بھی گھر ہو, مولا بہت شدید خواہش ہے مجھے کہ میں حج کروں, مولا مجھے دعا دیجیے. کہا بہت شدید خواہش ہے. مولا کہتے ہیں کتنی شدید خواہش ہے؟ کہا میرا دل چاہتا ہے میں 20 حج کروں. جیسے ہم کہتے ہیں مولا ہمارا دل چاہتا ہے ہم 20 دفعہ کربلا جائیں. ٹھیک, اچھا یقین جانیے یہ مذاق نہیں ہے, یہ مذاق نہیں ہے. میں نے ایک مومنہ کو دیکھا تھا جو 20 دفعہ کربلا ہو کر آئی تھی. ایک دوسری مومنہ نے اس کو دیکھ کے دعا کی, پروردگار یہ 20 دفعہ گئی ہے نا, اس کو اور بھیج, مجھے بھی عنایت فرما. ٹھیک, میں نے دیکھا, اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب اس نے ایسے مانگا نا کہ اس کو اور دے دے اور مجھے بھی 20 دفعہ کربلا دے دے, آپ یقین کریں کچھ سالوں میں اللہ نے ایسے سبب بنائے کہ اس نے 20 دفعہ کربلا کر لی. یہ میری آنکھوں دیکھا حال ہے. اب مولا پوچھ رہے ہیں بتاؤ کتنی دفعہ, کتنا شوق ہے تمہیں حج پہ جانے کا؟ کہا مولا میرا دل چاہتا ہے میں 20 دفعہ حج پر جاؤں. ٹھیک ہے,
آج آپ بھی کہیے نا مولا سے, آج آپ بھی کہیے. مولا ہاتھ اٹھاتے ہیں. باب الحوائج نے ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ اٹھا کے کہا پروردگار اسے ایسے محل عنایت عطا فرما جس میں اس کے بچے کھیلیں اور یہ خوش ہو جائے. آپ دیکھیں ایک جملے میں مولا نے اس کے لیے محل بھی مانگ لیا, اس کی اولاد بھی مانگ لی اور اس کے لیے خوشی بھی مانگ لی. خدایا اس کو 20 دفعہ حج کی سعادت عنایت فرما. کہا امام کے ہاتھ اٹھے. کہا اس کے بعد 6 مہینے نہیں گزرے تھے کہ میں نے دیکھا اللہ نے نا اسے تجارت میں اتنا فائدہ دینا شروع کیا کہ میں نے دیکھا 2 سال کے اندر اندر اس کوفے میں اس کا محل کھڑا ہو گیا. کہا اس محل میں اس کے بچے کھیلتے, جب بھی میں دیکھتا تھا نا مجھے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی دعا یاد آتی تھی کہ امام نے بیان فرمایا تھا اس کے محل میں اس کے بچے کھیلیں تو یہ دیکھ کے خوش ہو جائے. آپ کو چاہیے محل؟ باب الحوائج کے دروازے پر مانگ لیجیے. کہا میں دیکھتا تھا پھر اس کو کتنے حج کیے, 1 حج, 2 حج, 3 حج, 4 حج, یہاں تک کہ میں نے دیکھا اس نے 20 حج کر لیے. میں لوگوں کو کہتا تھا یہ دعائے امام موسیٰ کاظم کا نتیجہ ہے, یہ امام موسیٰ کاظم کی دعا کا نتیجہ ہے کہ یہ 20 دفعہ حج کر چکا. آج جھولی پہلا کے کہیے پروردگار امام حسن سبط اکبر کا واسطہ ہم مانگتے ہیں سب سے پہلی چیز تجھے واسطہ باب الحوائج کا, ہم مانگتے ہیں سب سے پہلی چیز ظہور امام میں تعجیل فرما. پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل فرما کہ ہم کو اس قابل کر دے, ہمیں ایسا اچھا بنا. تو دلوں کو پلٹاتا ہے نا, ہم بھی وہ جملہ کہہ سکیں پروردگار امام زمانہ کا ایسا ساتھی ہوں کہ 70 دفعہ مجھے جلا دیا جائے نا اور 70 دفعہ مجھے زندہ کیا جائے تو میں کہوں مجھے امام زمانہ کے ساتھ ہونا ہے. مجھے بنا دے باب الحوائج کے صدقے میں. تو مقلب القلوب والابصار ہے, دلوں کو پلٹانے والا ہے. امام حسن کے صدقے مانگ رہے ہیں. عزادارو کہتے ہیں ایک عالم تھے نجف کے, وہ امام حسن کی مجلس پڑھ کے آئے شہادت کی. امام حسن خواب میں آئے, تم میرے سخت ترین مصائب کیوں نہیں بیان کرتے؟ کہا مولا میں نے مجلس میں پڑھا اہل بیت کے گھر کا پہلا شہید, ایسا شہید کہ جس کو اتنا سخت زہر دیا گیا, واحد, اگر پہلے کی جگہ واحد کہوں نا تو زیادہ بہتر ہے. کہا مولا میں نے مجلس میں پڑھا اہل بیت کے گھرانے کا واحد شہید جسے ایسا سخت زہر دیا گیا کہ اس کی زندگی میں اس کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے لگن میں گرنے لگے. کہا چاہنے والے یہ میرے سخت مصائب نہیں ہیں. کہا مولا میں یہ بھی مجلس میں پڑھ کے آیا اہل بیت کے گھر کا پہلا تابوت جو جانے کے بعد واپس گھر آیا. مولا کہتے ہیں چاہنے والے یہ بھی میرے سخت ترین مصائب نہیں ہیں. کہا مولا میں نے یہ بھی پڑھا کہ وہ امام جس کی شہادت 2 طریقے سے ہوئی ہے, پہلے زہر سے جسم ہرا کر دیا گیا, اس کے بعد تیر مار مار کے جسم سرخ کر دیا گیا. کہا یہ بھی میرے سخت ترین مصائب نہیں ہیں. کہا مولا پھر کیا پڑھوں؟ کہا پڑھو مدینے میں گھر تھا ہمارا جس کے دروازے پر آگ لگی ہوئی تھی, اس دروازے کے پیچھے حسن کی ماں تھی. کہا دشمن نے وہ دروازہ توڑ کے حسن کی ماں پہ گرایا, حسن دیکھ رہا تھا. کہا حسن کی ماں نے دروازے کو روکنا چاہا لیکن وہ دروازہ حسن کی ماں پر ایسے گرا کہ بی بی کی آواز آئی فضہ مجھے بچاؤ, فضہ میرا محسن شہید ہوگا. تبھی راوی کہتا ہے جب امام حسن ماں کا نام سنتے تھے نا ایسے روتے تھے جیسے بچہ روتا ہے. کسی نے کہا مولا اب آپ بڑے ہو گئے ہیں, ماں کے نام پر ایسے بلک بلک کے روتے ہیں, آپ کے اور بہن بھائی ایسے نہیں روتے. کہا جو میں نے دیکھا وہ کسی نے نہیں دیکھا.
کہا جو میں نے دیکھا نا وہ کسی نے نہیں دیکھا. سلام ہو امام حسن علیہ السلام پر جنہوں نے ماں کے مصائب دیکھے، باپ کے مصائب دیکھے. راوی کہتا ہے ایسے میرے مولا کا قلب نرم تھا. کہا جودہ نے جب مولا کو زہر دیا نا تو جودہ گھبرائی ادھر ادھر پھر رہی تھی. مولا نے کہا اب کیوں گھبرا رہی ہے؟ کہا کچھ دیر میں آپ کی بہنیں آ جائیں گی. کہا جب بہنیں آ جائیں گی مجھ سے پوچھیں گی حسن کو کیا ہوا تو میں کیا جواب دوں گی. کہا پیچھے دروازہ کھلا ہے وہاں سے چلی جا تاکہ تجھے میری بہنوں کا سامنا نہ کرنا پڑے. لیکن جب جودہ جانے لگی نا امام نے فرمایا اے جودہ صرف اتنا بتا روز محشر میری ماں کا سامنا کیسے کرے گی؟ اپنی قاتلہ کو فرار کرنے والے امام. راوی کہتے ہیں امام حسین آئے نا. کہا امام حسین نے اپنے آپ کو پیٹنا شروع کیا. کہا بھیا کیا ہوا؟ کہا دل پہ ہاتھ کیوں رکھا ہے؟ کہا حسین میرے سینے میں بہت درد ہے. حسین ذرا ایک تشت تو لا دو. میرے مولا حسین ایک تشت لائے. امام حسین نے قے کی. کہا جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے لگن میں گرنے لگے. ایک دفعہ رو کے کہا حسین اس لگن کو دور لے جاؤ. کہا مولا کیا ہوا؟ کہا زینب آنے والی ہے، زینب سے یہ منظر برداشت. کہا زینب آنے والی ہے، زینب سے یہ منظر برداشت نہیں ہو. کہا امام حسین اتنا روئے نا کہ امام کی آنکھیں زخمی ہو گئیں. کہا حسین نہ رو. لا یوم یومک یا حسین یا ابا عبداللہ. اے حسین ابھی تسلی دینے والے بھائی موجود ہیں نا، ابھی تسلی دینے والے بہنیں موجود ہیں. جب تو زین سے زمین پہ گرے گا حسین کوئی نہ ہوگا جو تیرا سر اٹھا کے گود میں رکھے. تمہارے دن جیسا کوئی دوسرا دن نہیں ہے یا حسین. کہا مولا کی شہادت ہوئی. امام حسین نے غسل و کفن دیا، جنازہ جنت البقیع کی طرف چلا. ایک دفعہ تیروں کی بارش شروع ہوئی. جناب عباس نے تلوار پر ہاتھ رکھا. امام حسین نے کہا عباس کیا کرتے ہو؟ یہ مدینہ ہے کربلا نہیں ہے. میرے بھائی کی وصیت تھی لاشا دوبارہ گھر کی طرف لے چلو. کہا جب لاشا آتے ہوئے جناب زینب نے دیکھا نا کیا دیکھتی ہیں؟ 70 تیر جنازے پر لگے. کہا ایک دفعہ کونے میں گئی رو کے کہا اے اماں آگے دیکھیے جسے چکی پیس پیس کے پالا تھا نا وہ حسن کے لاش پر اتنے تیر لگے. کہا دوبارہ تابوت رکھا گیا. کہا بی بی نے سبوں کو ہٹایا، میں خود اپنے ہاتھوں سے تیر نکالوں گی. راوی کہتا بی بی ایک ایک تیر نکالتی چلی جاتی تھی، کہتی چلی جاتی تھی اما ان للہ و انا الیہ راجعون. سلام ہو شہزادے پر کہ جسے 2 طرح سے شہید کیا گیا. ایک دفعہ زہر دے کے شہید کیا گیا، ایک دفعہ جب واپس لایا گیا تو اتنے تیر تھے کہ کفن جگہ جگہ سے پھٹ گیا تھا. کفن ہر جگہ سے سرخ تھا. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گی مولا کفن پھٹا ہوا تھا، کفن سرخ تھا، لیکن کفن تو موجود تھا. ہائے مولا حسین نہ کفن موجود تھا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار یا قلیل سا پرسہ ہم سے قبول و منظور فرما، ہمارے قلب و ابصار کو اپنی جانب پلٹا دے. پروردگار جو مومنات در امام حسن علیہ السلام اور باب الحوائج کے در پہ حاجات لے کر آئی ہیں ان کی حاجات کو قبول و منظور فرما. جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما دے. پروردگار جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور سہل اولاد عطا فرما دے. جو اولاد رکھتی ہیں ان کی اولادوں کو نیک اور سہل فرما دے. جو اولاد کے بر کی
کی وجہ سے پریشان ہیں بہترین ہم کف عنایت فرما دے. جو رزق حلال کے لیے پریشان ہیں انہیں رزق حلال میں کشادگی عنایت فرما دے. جو جس طرح کی پریشانی رکھتے ہیں ہر مومن کو پریشانی سے نجات دے دے. پروردگار دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما, مومنوں کی مدد فرما, آقا مولا سید و سردار کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو امام کی کنیزوں میں محشور فرما, ہماری اولادوں کو امام کے اصحاب و اعوان میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ایک سورہ فاتحہ کا التماس ہے. عبدالعلی, غلام علی, نور بانو بنت جمال بھائی, رمضان علی, اکبر علی, فضہ بانو, کنیز فاطمہ, مرچنٹ فیملی, روجانی فیملی, باپانی فیملی, وسانی فیملی, نورانی فیملی, داودانی فیملی کے لیے سورہ فاتحہ کا التماس ہے.